السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر انجمن، مشرف معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ اور آج کے نوجوان۔ میری دینی بہنوں، ماں باپ کی خدمت کرنا مصیبت ہے یا پھر خوشی سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اور اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ اب یہ اف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی کی اچھائی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال ہوا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال ہوا ہے کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یعنی تم اگر کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا حقدار تمہاری ماں ہے، اس کے بعد تمہارا باپ ہے۔ ماں اس دنیا کی ایک واحد ایسی ہستی ہے، ماں تو ایک ایسی نعمت ہے میری بہنوں، اگر وہ ایک نعمت چھن جائے نا تو دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نعمت چلی جائے دوبارہ حاصل ہو جائے گی، بچے مر گئے دوبارہ مل جائیں گے، بیوی مر گئی دوبارہ مل جائیں گے، گھر ختم ہو گیا، زمین جائیداد ختم ہو گئی، پراپرٹیاں ختم ہو گئی، دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ اگر ماں ختم ہو گئی، ایک مرتبہ اگر ماں چلی گئی نا، دوبارہ حاصل نہیں ہوگی، وہ ماں کی محبت حاصل نہیں ہوگی میری بہنوں۔ اللہ کے لیے غور کرو میری بہنوں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم تمہارے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر جو احسان کیے ہیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ آج ہم لوگ کوئی دعا کرتے کیا؟ ہمارا تو معاملہ ہے کہ ماں باپ مر گئے، 8 دن روئے، 10 دن روئے، ختم۔ کون یاد کرنے والا ہے ماں باپ کو؟ میری ماں میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی، کس کو یاد ہے؟ میری ماں مجھے کھلاتی تھی، کس کو یاد ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ مر گئے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پاس تو دعا کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہاتھ اٹھانا تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہاتھ اٹھانا تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے میری بہنوں، یاد رکھو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے رب سے مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، تم ہاتھ اٹھا کر 2 کلمات نہیں بول سکتے، تمہارے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، تو یہ کون سی محبت ہے میری بہنوں؟ وہ اگر زندہ ہے تو انہیں خوش رکھو، اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، یہ ہوتی ہے محبت۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں ماں باپ کی محبت نظر نہیں آتی میری بہنوں۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں 2-4 مہینوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بوڑھا باپ آج پلنگ سے نیچے گر چکا ہے، جا کر اس کی خدمت کرنا نہیں بلکہ اسے بد دعائیں دے کر آتے ہیں۔ ان کو موت تو بھی نہیں آ رہی، ہم کو کئی کو ستا رہے بول کے۔ کیسے زبان کھلتی ہے میری بہنوں؟ ماں باپ کو بد دعا کرنے کے لیے کیسے زبان کھلتی ہے؟ وہ ماں کے احسانات جو ہم پر ہیں، اگر ایک ایک یاد رکھیں نا تو ہم کوئی بھی انسان ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ ماں کے احسانات جو ہم پر ہے، یا نوجوانوں خاص طور پہ جھڑکیاں دیتے ہوئے یاد رکھو، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھی تھی، کتنا خوشی سے خیال رکھتی تھی تمہارا۔ وہ ماں جو ہم کو کھانا کھانا سکھائی، آج اس ماں کے ساتھ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ماں جو ہم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائی، آج اس ماں کے ساتھ چلنے کے لیے شرم آتی ہے ہم لوگوں کو۔ آج اگر کسی کو ماں باپ کی اہمیت جاننا ہے نا تو صرف ان لوگوں سے ہی جان سکتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ماں باپ مر گئے، وہ بچے نانا کے گھر میں، نانی کے گھر میں، ماموں کے گھر میں پلتے ہیں، ان کو معلوم ہوتی ہے ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آج ہم کو ہے اسی لیے ہم کو نہیں پتہ ہے۔ آخر میں میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، وہ اپنی سکون بھری گود میں سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا جب ہم تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، کرتے ہیں خفا جب ہم دنیا سے تو بھلا دیتی ہے۔ مت کرنا غصہ اے نادان ان ماں باپ سے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔